بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے میرے دوست احباب کو سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت لیٹ میں ایک ویلاگ بنا رہا ہوں، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے کو نیٹ میں کچھ پرابلم چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ میری اپنی نجی مصروفیات تھی۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے ناظرین دوست احباب جہاں ہم جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یا اپنی روزمرہ زندگی کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات امور سر انجام دیتے ہیں، تو ہر جگہ پر ایک ہی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ دوسرا سوال ہے اگر پاکستان میں الیکشن ہوگا تو کیا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی۔ تیسرا سوال کہ کیا عمران خان جیل سے باہر آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سوال کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگی، عمران خان باہر آئیں گے، تو باہر آنے کی صورت میں کیا پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا۔ تو یہ اتنے سوالات ہیں، اتنے اس کے، اور جو پاکستان کے اس وقت موجودہ حالات ہیں، سابقہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا پاکستان میں آنا اور پھر عدالتوں کی طرف سے ان کو ریلیف کا مل جانا اور ان کی اپیلیں پے در پے منظور ہو جانا، پھر پروٹیکٹیو بیل کا ہو جانا، پھر پری ریسٹ بیل کا ہو جانا، پھر اس کے بعد پری ریسٹ بیل ہونے کے بعد وہ جو پروٹیکٹیو بیل دی گئی تھی جس میں بائیو میٹرک وہ بجائے پٹیشنر کے کسی اور نے بائیو میٹرک لگایا تھا، بعد میں اس کو ناٹ مینٹینیبل قرار دے دیا گیا۔ تو پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال میں ناظرین کو بتا دوں کہ پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں، کب ہونے ہیں یہ تو ابھی سوال قبل از وقت ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ الیکشن کے تو لگتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، تو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں۔ قدرت کا قانون ہے اور اس قدرت کی دی ہوئی اس طاقت نے اس پاکستان میں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کے ڈیموکریٹک نظام میں، جمہوری نظام میں پاکستان کو ایک آئین دیا۔ وہ آئین پاکستان میں اس وقت انٹیکٹ ہے، یا تو آئین پھر سسپینڈ ہو جائے اور آئین نہ موجود ہو، اور ہم کہیں تو پھر چونکہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو چکے ہیں، بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں، اس لیے الیکشن کی آج کے بعد کوئی بندہ اور بندے اور جو ہے وہ توقع نہ کرے۔ ریاست جو کہ پاکستانی عوام کا نام ہے، اور ریاست کا اصل میننگ جو آرٹیکل جو 7 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اور پاکستان کی عوام کس صورت میں ہے، چاہے وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں جس میں کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل، تحصیل کونسلز، یہ سارے کے سارے جو اس میں نمائندے بیٹھے ہیں، وہ بیسیکلی عوام اپنے چن کر وہ نمائندے وہاں پہ بھیجتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پروونشل ہے، صوبائی اسمبلیز ہیں، اس میں پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ اس میں جو پاکستان کے نمائندے ایم پی اے کی صورت میں بیٹھتے ہیں وہ بھی پاکستانی عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے۔ اس لیے آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ وہ پروونشل جو ہے ادارہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ عوام ہے۔ پھر اسی طرح فیڈریشن آف پاکستان جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس میں جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہوتا ہے وہ بھی عوام چونکہ منتخب کر کے بھیجتی ہے، اس لیے اس کو عوام کہتے ہیں۔ پھر اداروں کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وفاقی وزراء کی ٹیم کہتے ہیں، وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ مختلف اداروں کے اوپر اپنی جو اختیارات جو ہے نا بطور عوامی نمائندہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے، جو سب سے بڑا سی او چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے، سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشنل جو امپاورمنٹ والا جو عہدہ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، اور وہ چونکہ پبلک سے منتخب ہو کر پھر پارلیمنٹ میں جاتا ہے، پارلیمنٹ میں اس کو پھر وزیر اعظم منتخب کرتی ہے، اس کو لیڈر آف دا ہاؤس مقرر کرتی ہے، اور پھر وہ جا کر اس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ اب اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے، وہ سادہ اکثریت میں ہے یا وہ 2/3 میجارٹی میں ہے، جیسے آج کل لفظ استعمال 3/4 میجارٹی میں ہے۔ یہ تو خیر کبھی پاکستان میں ہوا ہی نہیں، لیکن پاکستان میں 2/3 میجارٹی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ترامیم ہے اس ترامیم کو جو ہے وہ کر سکتی ہیں، وہ ترامیم قابل عمل بنا سکتی ہیں۔ سادہ اکثریت والے جو بیسک جو 2/3 کی میجارٹی کے علاوہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ
ترامیم نہیں ہو سکتی۔ ان سارے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو پاکستانی عوام ہی اصل اقتدار کی حقدار ہے، اور پاکستانی عوام نے ہی اصل فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہے اس ملک کو جو چلائے گا۔ اب جو پبلک کا سوال ہے کہ کیا الیکشن ہوگا، تو کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے الیکشن ہوگا، آئین کہتا ہے الیکشن ہوگا، قانون کہتے ہیں الیکشن ہوگا۔ اب دوسری بات، جو پاکستان کے ادارے ہیں، وہ پاکستان کے ادارے کیا وہ الیکشن چاہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا، وہ جس طرح عوام کا نام ہے، اسی طرح عوام وہ ایک پارلیمنٹ بناتی ہے، وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ادارہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کی سپرمیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ادارے ہوتے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے ادارے، یا پاکستان کے جو ادارے کو چلانے والے جو بیوروکریٹس انتظامیہ ہوتی ہے، وہ جو اسی طرح پاکستان کی عدلیہ ہوتی ہے، وہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہے نا ادارے ہوتے ہیں، پھر اس کی تشریح کے لیے اس کی کورٹس ہوتی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ آف پاکستان ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل تشریح کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں۔ تو وہ جو ادارہ ہے جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں، عدلیہ کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک آزاد ادارہ ہے۔ میرا بھی تعلق، چونکہ میں بھی اسی جوڈیشری کے جو ہے ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ایک طالب علم ہوں، اور بار اور بینچ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، تو میں اس بار اور بینچ کے ریلیشن اور اس نمائندے کے طور پر میں یہ جواب اپنے ناظرین کو کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں قانون ہے، عدلیہ آزاد ہے، تو پاکستان میں الیکشن ہوگا، اور پھر قانون ہے، آئین ہے، تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا اس الیکشن کا حصہ ہوں گی۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جن پارٹیز کو سمبل الاٹ کر چکا ہے، وہ سمبل لے کر وہ پارٹیز میدان کارزار، کوئی بھی پارٹی، ہاں، پھر عوام جس کو منتخب کرے گی وہ اس ملک کی جو ہے نا اقتدار سنبھالے گا۔ تو میری پاکستانی قوم کے ایک جو ہے آواز کے طور پر میں تمام پاکستان کے اداروں کو، تمام پاکستان کے جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ عوام کو اس گم کیفیت سے باہر نکل جائے، اور ریاست جو ساری کی ساری بشمول ادارے اور بشمول سٹیٹ جو ہے، عوام جو ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت گم کا شکار ہے، اور ان کو یہ پریشانی ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہوگا، کیا ہمیں حق کے ووٹ حاصل ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے۔ تو پاکستان کے ان اداروں سے وہ خود ادارے بھی اس وقت کنفیوز ہیں، وہ بھی اس وقت اس جو ہے نا سوال کو، اس قضیے کو حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں اقتدار یا الیکشن ہو کر اقتدار ان کو منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اقتدار تو منتقل ہونا ہے، پھر ہی اسٹیبلٹی ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو معاشی حالات جس طرح انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور یہ پاکستان کے حالات جو غیر یقینی حالات، معاشی حالات ہیں، ان کا بھی حل سیاسی استحکام میں ہے۔ اگر سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کسی صورت میں ممکن نہیں، اور معاشی استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان بحیثیت ملک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بین الاقوامی لیول کے اوپر بھی ہمارے جو معاملات ہیں، وہ کسی بھی ٹرسٹ وردی انداز میں، جو بائی لیٹرل انداز میں ڈیل نہیں ہو سکتا جب ہم برابری کی سطح پر جا کر، ایک پارلیمنٹری لیڈر کے طور پر جا کر، ایک پارلیمنٹری عوامی رہنما کے طور پر جب آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ اور اعتماد نہیں کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید اس کے اوپر تفصیلات دیں گے۔ اپنے بھائی کو اور اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔